سکلئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ثقلین پروگرام کے ساتھ ISF میڈیا چینل پر آپ کا ہوسٹ سید طاہر علی شاہ گیلانی حاضر خدمت ہے۔ آج کا عنوان، آج کی ٹاپک ہم نے ایصال ثواب رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بابا جی حضور تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید، ویلکم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے۔ نثار پہ میری جان یا رسول اللہ، نثار پہ میری جان یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ۔ قسم اٹھا کے خدا نے بتایا ہے سب کو، قسم اٹھا کے خدا نے بتایا ہے سب کو کہ چہرہ قرآن یا رسول اللہ، کہ چہرہ قرآن یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ۔ میرے کریم نے مجھ کو کبھی نہ گرنے دیا، میرے کریم نے مجھ کو کبھی نہ گرنے دیا، ہے مجھ فقیر پہ احسان یا رسول اللہ، ہے مجھ فقیر پہ احسان یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ۔ بلاوا توبہ کا ہو جائے میری قسمت میں، بلاوا توبہ کا ہو جائے میری قسمت میں، وہ سفر مدینے کا آسان یا رسول اللہ، سفر مدینے کا آسان یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ۔ تمنا ہے یہی عمران کی میرے آقا، تمنا ہے یہی عمران کی میرے آقا، ہو تیری آل پہ قربان یا رسول اللہ، ہو تیری آل پہ قربان یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ، نثار میری جان یا رسول اللہ، تیرے صدقے تیرے قربان یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آئیے حضور، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایصال ثواب لغوی معنی، لفظی معنی، اوصل یوصل ایصالاً کا معنی پہنچانا، اور ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، اس پر کوئی چیز واجب تو نہیں، مگر اس نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بندوں کی عبادت پر اجر و ثواب عطا فرمایا۔ تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو اسے اجر و ثواب ملے، اس کو کسی دوسرے کو پہنچائے، یہ ہے ایصال ثواب، ثواب کا پہنچانا، یعنی عمل کوئی کرے، اس کا فائدہ کسی دوسرے کو ہو۔
اچھا، اسے اصال ثواب کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسی کا ثواب کسی کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ جی یقیناً قرآن و سنت کے دلائل سے اس کا ثبوت موجود ہے، اور سادہ لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ نماز جنازہ اصال ثواب کی ایک بہترین صورت اور دلیل ہے۔ ہاں، دیکھیے جنازہ کون پڑھتے ہیں؟ دوسرے لوگ، دوسرے لوگ، ہاں، اور اگر اس کا فائدہ میت کو نہ پہنچتا ہو تو پھر تو یہ کام ابس ہوا، فضول ہوا۔ یعنی مغفرت کی، بخشش کی دعا یہ کرتے ہیں، فائدہ اس کو پہنچتا ہے، اسے تو اصال ثواب کہتے ہیں۔ واہ واہ، بہت اور پھر قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مہاجرین و انصار کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا ان کے بعد جو لوگ آئیں وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان والے گزرے ان کو بخش دے۔ یعنی دعا کی، ہاں، دعا، تو یہ دعا یہ کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی، بخشش کی، تو اگر اس کا فائدہ ان کو نہ پہنچتا ہو تو پھر تو یہ فضول ہوا۔ پھر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ واہ واہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور مومنین کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اس کا فائدہ نہیں تو پھر تو ابس ہوا، فضول ہوا، معاذ اللہ ثم العیاذ باللہ۔ تو معلوم ہوا عمل ایک کرتا ہے، اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے، اصطلاح میں اسی کو اصال ثواب کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ تو اس کی بات کی، جس طرح آپ نے فرمایا، تصدیق کرتے ہیں کہ نیک عمل ہو تو اس کا اصال ثواب کرنا جائز ہے، لیکن وہ اس زاویے سے، اس طریقے سے اختلاف کرتے ہیں کہ کھانا تیار کرنا، محفل بلانا، گیدرنگ کرنا باقاعدہ، اور پھر کھانے کے اوپر دعا مانگنا، اس پہ تھوڑا اعتراض کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کی ممانت ہے؟ شریعت میں ان میں سے کوئی امر ایسا نہیں جس کو منع کیا گیا ہو، جس کی ممانت ہو۔ اور پھر دیکھیے یہ ایک عقلی تقاضا بھی ہے کہ کھانا جب ہو تو اس کو سامنے رکھا جائے۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کھانا سامنے ہے اور اس پر بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ وہ کبھی ضیافت طبع کے لیے ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، اس مسئلے پہ ان کا کسی دوسرے طبقے کے لوگوں سے گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم مان گئے اصال ثواب درست ہے، لیکن وہ آپ والی بات کہ یہ جو کھانا سامنے رکھ کے دعا مانگتے ہیں اس کا کیا پروف ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ یہ مان گئے ہیں کہ اصال ثواب درست ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب کھانا پیچھے رکھ لیا کریں۔ واہ واہ واہ، تو کھانا تو سامنے ہی رکھنے کی چیز ہے، سامنے والی چیز، اور پھر جب اس پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو فوتگی کے بعد ہم قل کا ختم، پھر 10واں 40واں، اس کے کیا کوئی؟ دیکھیے اصل بنیاد میں نے عرض کیا کہ اس کی اصل بنیاد تو اصال ثواب ہے، کہ ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں جیسے میں نے قرآن کی آیت بھی پیش کی، نماز جنازہ کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی، نامور صحابی ہے، مشہور صحابی ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سفر میں تھے،
واپسی ہوئی تو پتہ چلا ان کی والدہ کا انتقال ہو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میری والدہ کا انتقال ہوا، کیا میں ان کے لیے کوئی عمل کروں تو ان کو اس کا ثواب پہنچے گا، فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اس کو فائدہ ہوگا۔ تو پھر انہیں حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ، ان کے لیے میں کون سا عمل کروں، کون سا صدقہ کروں؟ یعنی صدقہ میں کروں ثواب ان کو پہنچے، اصحال ثواب، سبحان تو میں کون سا صدقہ کروں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنواں کھدواؤ، واہ واہ، پانی کا صدقہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پھر کنواں کھدوایا، اور پھر اس پہ نام بھی آیا کہ ہی یہ جو کنواں ہے ام سعد، ام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، سبحان، ان کے اصحال ثواب کے لیے۔ بہت خوب۔ تو یوں قرآن و سنت سے اصحال ثواب، اور پھر وصال کے بعد، مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے نیک اعمال کرنا، بہت خوب، اور ان کا ثواب ان کی خدمت میں پیش کرنا، اور اس سے ان کو فائدہ ہونا، ثابت یہ ہے، ثابت ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور سوال جو ہمارے آن لائن ناظرین نے کیا ہے کہ یہ جو ہمارے گھروں میں بالخصوص پاکستانی، انڈین، یہ ایشین جو ہے، یہ ہر جمعرات کو گھروں میں دعا کرتے ہیں، اور یہ سنا گیا ہے کہ روحیں آتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر تو اصحال ثواب کا مسئلہ ہے، وہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن کچھ مخصوص دنوں میں وہ روایات میں موجود ہے کہ ان دنوں جو مومنین کی روحیں ہیں ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لواحقین، بلکہ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ قبرستان میں جب کسی کے پچھلے گھر والے کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، اصحال ثواب کرتے ہیں، تو وہ صاحب قبر خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس کے اس گھر والوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، مومنین کی طرف سے کوئی اصحال ثواب نہیں کیے جاتا، وہ پریشان ہوتا ہے، غمناک ہوتا ہے۔ اور پھر روایت میں موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کی طرح نیکیاں نکلیں گی، کچھ نیکیاں ایسی نکلیں گی جو وہ کہے گا کہ میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں، میں نے تو یہ عمل کیے نہیں تھے، تو میرے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں۔ تو ارشاد فرمایا کہ بتایا جائے گا کہ تیرے لواحقین، تیرے گھر والے، اولاد، دوست، احباب، جنہوں نے تیرے لیے اصحال ثواب کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یوں یہ اہل سنت کا یہ اس دستور رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اصحال ثواب ثواب کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے السلام علیکم۔ نور سکل